جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی جو صورت ہمارے سامنے تلاوت کی گئی یہ صورت مکی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کل 8 آیتیں نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی جو ترتیب ہے اس میں سورہ والضحیٰ کے بعد اور والعصر سے پہلے 12ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کی جو پہلی آیت ہے، پہلی، دوسری اور تیسری آیت، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے نبی، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا اور ہم نے تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ اصل میں یہ ابتدائی ماحول میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے مکے میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کا جو ماحول تھا وہ بڑا گندا اور بہت بیہودہ اور بہت خراب ماحول تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے مکے میں بتوں کے سلسلے میں، کفر اور شرک کے سلسلے میں اتنا گندا ماحول تھا۔ ایک صحابی جو اس زمانے میں کسی آدمی کے غلام تھے، وہ اس زمانہ جاہلیت کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرا آقا روز مکے میں میرے سامنے خانہ کعبہ میں ایک بت رکھا ہوا تھا، اس بت پر روز مکھن چڑھاتا تھا اور مکھن چڑھاتے وقت مجھ کو کہتا تھا کہ دیکھو، تم ہے نا اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، تو خود مت کھا جانا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں روز دیکھتا تھا، میں خود تو نہیں کھاتا تھا، لیکن میرے آقا کے اس چڑھانے کے بعد اور اس کے چلے جانے کے بعد میں اکثر دیکھتا تھا کہ ایک خاص وقت پہ روز ایک کتا آتا تھا اور وہ سارا مکھن کھا جاتا تھا اور اس کے بعد ٹانگ اٹھا کر اسی بت پر پیشاب کرتا تھا۔ تو اسی دن سے میرے دل میں اس بت کی نفرت بیٹھ گئی کہ یہ کیسا معبود ہے اور کیسے لوگ اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، جو ایک کتے کے پیشاب سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا اپنا نہیں بچا سکتا، وہ کیا کسی کا معبود ہو سکتا ہے؟ وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ تو اتنا برا ماحول تھا کہ مکہ خانہ کعبہ جو اللہ کا خاص گھر ہے اس میں 360 بت رکھے تھے انہوں نے، اور مکے کے اندر کی جو دیوار تھی اس میں مختلف انبیاء کی انہوں نے تصویریں بنائی تھی، ان کے حساب سے الگ الگ جو ہے وہ نبیوں کی انہوں نے تصویریں بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر بنائی تھی، اور وہ لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔
اور حالانکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی پوری زندگی کفر اور شرک کے خلاف لڑنے میں گزری ہے، پر زمانہ ایسا بدلا کہ وہ لوگ جو کفر اور شرک کی غلاظت اور گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے وہ یوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کو فالو کرتے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویر بنائی تھی، اس تصویر میں بھی شرک ڈال دیا تھا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اس تصویر میں، اس فوٹو میں فال کا تیر نکالتے ہوئے دکھایا تھا۔ یہ عربوں میں سسٹم تھا اس زمانے میں کہ وہاں خانہ کعبہ میں بت کے پاس جو پجاری بیٹھتا تھا وہ لوگ سفر کرنے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے، شادی سے پہلے، کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے وہ پجاری کے پاس آتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں سفر کروں نہ کروں، فلانی جگہ میں اپنی لڑکی کا نکاح کروں نہ کروں۔ تو وہ پجاری جو ہے وہ بدھ کا نام لے کر، بدھ کی جے بول کر، اس کے پاس ایک تھیلا رہتا تھا، اس تھیلے میں ہاتھ ڈالتا تھا، تھیلے میں مختلف تیر رکھے رہتے تھے اور ہر تیر پر لکھا رہتا تھا نعم یا لا، یعنی ہاں یا نہ، یہ لکھا رہتا تھا، اور ہلا کے، ہاتھ ہلا کے کوئی بھی ایک تیر نکالتا تھا، اگر اس پر لکھا ہوا نکلا کہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اور اس کام کے کرنے میں آپ کا بت آپ سے ناراض ہے، اس لیے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اگر کرو گے تو نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، طلاق ہو جائے گی، تجارت میں اور کاروبار میں نقصان ہوگا۔ اور اگر اس میں لکھا ہوا آتا تھا ہاں، تو چاہے وہ کتنا ہی برا کام کیوں نہ ہو، وہ کہتے تھا، پجاری کہتا تھا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ پر جو پینٹنگ بنائی تھی اندر کی دیوار پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس میں اللہ کے اتنے بڑے پاک پیغمبروں کو یہ بتایا تھا کہ وہ فال کا تیر نکال رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب اسلام میں جائز نہیں، آج بھی بہت سے مسلمان بھائی کبھی کبھی اپنے مکان کا اور اس کو بنانے کے لیے وہ پنڈت سے جو ہے وہ مورت نکلواتے ہیں اور اس سے تاریخ لیتے ہیں، یہ سب کفر اور شرک کی باتیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس کی جگہ عمل دیا ہے استخارے کا۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کام میں خیریت مانگے، اس کی مسنون دعا بھی آپ کو مل جائے گی، ہر جگہ ملتی ہے مسنون دعاؤں کی کتابوں میں، وہ دعا پڑھے اور تب تک پڑھتا رہے جب تک دل اس کام کے کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں دل میں کوئی فیصلہ نہ آئے۔ تو بہرحال یہ مکے کی پوری گندگی کا ماحول تھا، اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کڑتے تھے کہ میں کیسے ان لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، حالانکہ اس وقت وحی نہیں اتری تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی مکے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان سب چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت حکیم ابن حزام اور ورقہ ابن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل، یہ سب وہ لوگ تھے جو مکے کے اس ماحول سے متفق نہیں تھے، اندر اندر کڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس سے پہلے کے 5 سال سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ آپ جو شام اور یمن کے تجارتی سفر پر جاتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے تھے۔ ایک ہی کام تھا، آپ آبادی سے باہر نکل جاتے تھے، مکے والوں کی گمراہی آپ سے دیکھی نہیں جاتی تھی، آبادی سے باہر نکل جاتے تھے، وہاں غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے اور 5 سال اسی سوچ بچار میں گزار دیے کہ میں اپنی قوم کو اس گندگی میں سے کیسے نکالوں گا۔ اور پھر 40 سال کی عمر میں ایک دن اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، غار حرا میں جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے پاس کچھ پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور پھر وہ ہاتھ میں انہوں نے ریشم کے کپڑے پر کچھ لکھا ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، جو اس زمانے میں مکے کا رواج تھا، خود اللہ نے آپ کو جو ہے وہ یہ سارا علم دیا تھا، کسی سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر آپ کو اپنے گلے لگایا اور آپ کو خوب دبایا، اتنا دبایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔
پھر دوبارہ کہا اقرا، پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے سینے سے چمٹایا اور خوب دبایا. ایسا 3 مرتبہ ہوا. چوتھی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یوں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو خود جبرائیل نے سورہ اقرا کی 5 شروع کی آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتیں پڑھوائی. اس کے بعد جب یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو اچانک آپ پر بہت زیادہ بوجھ طاری ہو گیا، بہت زیادہ گھبراہٹ، بہت زیادہ وحشت طاری ہو گئی، اور اتنا زیادہ آپ کپانے لگے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی گردن اور کندھوں کے درمیان کا جو گوشت تھا وہ پھڑپھڑانے لگا، پورا بدن آپ کا پسینہ پسینہ ہو گیا. آپ فوراً غار سے باہر نکلے اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف جانے لگے. آپ وہ جبل نور پہاڑ ہے، ابھی بھی ہے وہ پہاڑ، لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے. تو اس پہاڑ سے جب آپ نیچے اترنے کے بالکل قریب ہو گئے تو پھر ایک آواز آئی کہ اے محمد. آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں آواز آ رہی تھی کہ اے محمد، میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر آسمان میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی فرشتوں والی شکل میں تھے. عام طور پر حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہے، ان کی شکل میں آتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے. فرشتے والی شکل میں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غالباً زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جہاں بھی دیکھتا تھا وہاں جبرائیل کا جسم ہوتا تھا، یعنی شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک سب جگہ پورا آسمان حضرت اتنے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر دیے ہیں. جب ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا حکم دیا تو ان 600 پروں میں سے ایک پر کے کنارے پر، جیسے ہمارا ناخن کا کنارہ ہوتا ہے نا، اس ایک پر کے کنارے پر پوری قوم کو پہلے آسمان تک اٹھا کر لے گئے اپنے پر کے سارے، اور وہاں سے پلٹ دیا تھا. اتنے طاقت والے، اتنے زبردست فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ظاہر ہے کتنی گھبراہٹ، بہت زیادہ آپ کو گھبراہٹ ہونے لگی. وہ منظر تو ختم ہو گیا، وہ چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار آ گیا. آپ گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے فوراً آپ کو چادر اڑوائی. اور پھر جب تھوڑی سی کیفیت ختم ہو گئی تو حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا. مجھ پر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں وہ ذمہ داری ادا نہیں کر پاؤں گا. حضرت خدیجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل رازدار تھی اور آپ کی غمگسار خاتون تھی. اس سے یعنی یہ ایسی پاک بیوی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جن سے آپ کی نسل چلی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں. آپ کی 9 یا ایک قول کے مطابق 11 بیویاں ہیں، لیکن کسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی، صرف حضرت خدیجہ سے اولاد ہوئی. اور بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے مکے کے زمانے میں بہت ساتھ دیا تھا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں آپ ایسا مت بولیے، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع اور ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو کمانے والے نہیں ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں. اس طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کے اور سماجی کام تھے وہ سارے گنوائے. اور پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کو لے کر اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی تھے، اور ان کو توریت اور انجیل آسمانی کتابوں کا علم تھا، ان کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ ان کو کیا کیا ہوا ہے وہ بتاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری داستان سنائی کہ اس طرح میں غار میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ سمجھ گئے، چونکہ وہ پرانی آسمانی کتابوں کو جاننے والے تھے، وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جو ہستی آپ کے پاس آئی تھی یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، جو پہلے پیغمبروں کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے ہیں، آپ کے پاس بھی پیغام لے کر آئے ہیں. اور پھر ساتھ میں ورقہ نے یہ بھی کہا
کہ میں کاش کہ میں اس دن زندہ رہتا جس دن آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جھٹکا لگا کہ یہ لوگ تو اس زمانے میں تو آپ نے دعوت شروع نہیں کی تھی. اس زمانے میں تو وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, آپ کو سچا اور امانت دار کہتے تھے. جب عربوں میں جھگڑا ہوتا تھا تو وہ عربوں میں آپس میں اتنی پھوٹ تھی کہ وہ کسی آدمی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے تھے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر کوئی یوں کہتا تھا کہ یہ آدمی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان تو سب راضی ہو جاتے تھے, کہا ٹھیک ہے. تو مکے کی سب سے متفق علیہ شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو جب ورقہ نے یہ کہا تو آپ کو بڑا جھٹکا لگا کہ مجھ کو میری قوم نکالے گی. ورقہ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مجھ کو میری قوم نکالے گی؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں, آپ کو آپ کی قوم ایک دن نکالے گی. اور پھر بعد میں وہ ہجرت کے موقع سے واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا. بہرحال جی یہ جو سارا پس منظر تھا, اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آئی. اور اس سے پہلے کے جو انبیاء تھے نا, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص علاقے کا مشن لے کر بھیجا تھا. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف, کہ اسی قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کو قوم لوط کی طرف, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف. تو ایک مخصوص علاقے کی مخصوص قوم کا بس اتنے میں ہی کام کرنا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, کہ ہم نے صرف آپ کو عربوں کا نبی بنایا, مکے والوں کا نبی بنایا, صرف مدینے والوں کا, ایسا نہیں ہے. ہم نے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا. تو کتنی بڑی ذمہ داری, سارے دنیا کے انسانوں تک دین پہنچانا. تو اس کا بڑا بوجھ رہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر, اور بہت زیادہ اپنے سینے میں ایک قسم کا بوجھ اور ٹینشن اور فکر محسوس کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور انعام کے ذکر فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا تھا آپ کو نبوت کے اس غم کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ آپ کی جان چلی جائے گی, لیکن پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی, آپ کا سینہ کھولا. تو اسی کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا الم نشرح لک صدرک, کہ نبی جی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا. اور سینہ کھولنے کا, شرح صدر کا سینہ کھولنے کا ایک معنی ہے کہ آپ کے لیے اتنی مشکل چیزیں آسان ہو گئی. کتنی مشکل چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر کے بعد, اور عام طور سے 40 سال کے بعد آدمی کی جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے. آپ کا کام وہیں سے شروع ہو رہا ہے. 40 سال تک تو آپ صرف مکے والوں میں رہے, انہوں نے آپ کے اخلاق دیکھے. 40 سال کے بعد تو آپ نے اپنا کام شروع کیا. تو جب لوگ کام کر کے تھک جاتے ہیں وہاں سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع کیا, اور کام بھی کتنا مشکل. پھر اس کے بعد 63 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. آپ کو مشکل سے جو ہے وہ 23 سال ملے, 10 سال مدینہ کے اور 13 سال مکے کے. مکے میں تو زیادہ تر جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, ان کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں, جو تکلیفیں آئیں, اس کو برداشت کیا. مدینے میں جو ہے وہ قرآن کے بہت سارے احکام نازل ہوئے اور بہت سی چیزیں صرف 10 سال میں. اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کہ وہی آپ پر اتر رہی ہے, وہی کا اپنا ایک بوجھ تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے تھے, اور اس حالت میں اگر وحی نازل ہوتی تھی تو اونٹنی اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی, وہ بیٹھ کر اپنی گردن نیچے جھکا دیتی تھی, اتنا زیادہ وحی کا بوجھ. ایک مرتبہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے. اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران کا قیمہ ہو جائے گا, اتنا زیادہ وحی کا بوجھ تھا. اور خود صحابہ فرماتے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی. آپ جو ہے وہ چادر ڈال دیتے تھے اور پسینے آپ کے جسم مبارک سے ٹپکنا شروع ہو جاتے تھے. اتنی سخت اس کا اتنی بھاری ذمہ داری تھی. اور قرآن اترتا تھا, ایک بڑی امانت اترتی تھی, جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر یہ امانت ہم پہاڑوں پر اتارتے تو اتنی طاقتور یہ امانت تھی کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مدینے میں ایک تو وہی سننا, مکے اور مدینے میں, پھر جو سنا ہے اس کو سن کر یاد رکھنا, پھر یاد رکھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ابتدائی زمانے میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سناتے تھے وحی, تو آپ سنتے نہیں تھے, آپ بھی سننے کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہتے تھے. آپ کو فکر تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں,
مجھے چونکہ یہ چیز امت تک پہنچانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ایسا تیز تیز زبان کو حرکت دینے کی اور جبرائیل کے سنے ہوئے کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے سنیے، آپ کے سینے میں اس اتاری ہوئی وحی کو محفوظ کرنا اور پھر آپ کی زبان سے ادا کروانا۔ اللہ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، وہ ہمارا کام ہے، ہم دیکھ لیں گے، وہ ہو جائے گا، آپ اس کی فکر مت کیجیے۔ تو اتنا وحی کا بوجھ، پھر اس کو یاد رکھنا، پھر اس کو اپنی امت کے مختلف لوگوں کو سکھانا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس ٹو فیس براہ راست میں نے 70، یعنی جس کو گجراتی میں ہم 70 کہتے ہیں، 70 صورتیں میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ یہ تو ایک صحابی کا حال ہے۔ ایسے کتنے صحابہ کی تعداد ہے 1,24,000 صحابہ، ان سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سکھا ہے۔ آج کسی آدمی کو کہہ دو کہ آپ کو 1,000 آدمیوں کو قرآن سکھانا ہے تو وہ 1,000 نہیں، 100 آدمی کے لیے 100 آدمیوں کا سکھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مکتب میں 50-60 بچوں کو قرآن کریم سکھاتے سکھاتے استاد کے 4 سال نکل جاتے ہیں، 5 سال نکل جاتے، تب جا کے وہ تھوڑا کچھ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ کو 23 سال میں، 10 سال میں، اور جو جیسے جیسے جو ہے وہ ایمان لا رہا ہے اس کو ویسے ویسے قرآن کے احکام سکھانا ہے۔ اور صرف قرآن نہیں سکھانا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اس کے کیا احکام ہے، وہ احکام، پھر ان احکام کی تفصیل، ایسی عجیب و غریب تفصیل۔ آپ زکوٰۃ کے باب میں دیکھو، کبھی ہم علماء سے مسئلہ سنتے ہیں تو آدمی کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ ہے اتنا باریک باریک، 40 اونٹ پر اتنا، پھر اس کے اونٹ پر اتنا، پھر اتنا، اتنی وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی متلو، یعنی قرآن بھی اور حدیث بھی، ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی رکھنی اور پھر امت کو پہنچانا، امت کو سکھانا، بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آسان کر دیا تمہارے لیے۔ یہ ہے شرح صدر کا معنی کہ اتنا مشکل کام۔ اور مدینے میں 10 سال آپ رہے، 10 سال میں جو جنگیں ہوئی دشمنوں کے ساتھ اور جو آپ نے قافلے بھیجے، جماعتیں اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے، کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 113 جنگیں ہوئی ہیں، 113، یعنی 10 سال میں اگر کوئی 113 جنگیں لڑے گا تو وقت ہی کیا بچے گا اس کے پاس۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 9 بیویاں، پھر بچے، پھر صحابہ، پھر جو باہر سے لوگ ایمان قبول کرنے کے لیے آ رہے ان کو وقت دینا، پھر اوپر سے یہودی پریشان کر رہے ہیں، ادھر منافق ہیں، یعنی اتنی ساری ذمہ داریاں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی اتنی ساری ذمہ داریاں کیسے کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر آپ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے خاص ایک حکمت کے تحت آپ کو اپنی طرف سے علم دیا، دنیا والوں کا محتاج نہیں بنایا تھا۔ تو عام طور سے آدمی کیا کرتا ہے؟ الارم رکھتا ہے یا لکھ دیتا ہے کہ آج مجھے دن بھر میں یہ کام کرنے تھے۔ وہاں تو یہ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اسسٹنٹ رکھتے ہیں، وہ سیکریٹری ہوتا ہے، وہ یاد کچھ نہیں تھا، سب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی حفاظت کے لیے جو باہر صحابہ رہتے تھے، اللہ نے قرآن پاک میں آیت اتاری واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تو اس کے بعد سے وہ حفاظت کرنے والے بھی نہیں ہوتے تھے۔ سب سے آپ کو خود ہی نمٹنا ہے۔ کبھی کسی درخت کے نیچے سوئے اور کافر آ جاتا تھا چاقو لے کر کے، بتاؤ تمہیں آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اتنی ساری ذمہ داریاں ایک آدمی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ یہ سب نہیں ہونے والا تھا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول دیا تو یہ ساری چیزیں آسان ہو گئی۔ اور آپ کو بالکل نبوت کے ابتدائی زمانے میں جو تردد تھا، جو خوف تھا کہ کیسے ہو پائے گا، کیسے میں ان لوگوں کو غلاظت سے نکالوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس ذمہ داری نے تمہاری کمر توڑ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو بہت آسانی سے دھیرے 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 کر کے، یعنی آدمی آپ کی 23 سالہ زندگی کو دیکھے اور آپ کا کام دیکھے کہ اتنا سارا آپ کا کام پھیل گیا تو آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آسان فرمائی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ اے نبی کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا اور ہم نے تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ اس صورت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ اس امت میں کام کرنے والے لوگوں کی بھی رہبری کر رہے ہیں
کہ علاقے کا ماحول خراب ہو، اب علاقے میں لوگ نوجوان سنتے نہ ہو ہماری باتیں، پھر بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتلانے پر کام میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر محنت کرنے والے، ہر فکر کرنے والے، ہر نوجوان ساتھی کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم بھی اگر محنت کریں گے، لوگوں کو دین کے قریب بلائیں گے، لوگوں کو دین کی مجلس میں جوڑیں گے، لوگوں کے پیچھے محنت کریں گے، تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں اس کا اللہ تعالیٰ ماحول بنائیں گے، اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ پھر چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ آپ کے دشمن آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کے ذکر کو اونچا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر خود انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اذان میں اللہ کا نام ہے تو ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ التحیات میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں اللہ کا نام آتا ہے تو ساتھ میں فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے۔ بعض کتابوں میں کہ عرش کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ لکھا ہوا ہے، وہاں بھی ہے کہ اللہ کا نام ہے تو ساتھ میں یہی معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تو خالق ہے نا، بڑے ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء، وہ سب مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق کے لیے اس سے بڑھ کر، ایک غلام کے لیے، ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا انعام ہو سکتا ہے کہ اس کا نام اس کے خالق کے ساتھ لیا جائے، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ اذان میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی 1400 سال سے لیا جا رہا ہے مستقل، اور ایسا لیا جا رہا ہے کہ کہتے ہیں بعض لوگوں نے سائنس میں اس طرح کی تحقیق کی کہ آج کل دنیا میں 24 گھنٹے میں کوئی 1 منٹ ایسا نہیں ہے جہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اذان میں نہ لیا جاتا۔ یعنی لوگوں نے دیکھا کہ دن مثلا شروع ہوتا ہے آسٹریلیا سے، وہاں فجر کی اذان ہوئی، وہاں کی مسجدوں میں فجر کی اذان ختم ہو اس سے پہلے اس کے پڑوس کے ملکوں میں شروع ہو جاتی، تو پورا ایک سسٹم ہے، 24 گھنٹے جو ہے وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، اللہ کا نام بلند کیا جاتا رہتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ جہاں 24 گھنٹے اس دنیا میں کوئی لمحہ، کوئی منٹ اور سیکنڈ ایسا نہیں جاتا جہاں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ دشمن کہتے تھے کہ آپ مٹ جائیں گے، اور اللہ کہتا تھا کہ ہم آپ کے ذکر کو اونچا کریں گے۔ کون ہے آپ کو مٹانے والا؟ لوگوں نے لکھا ہے سمرقند میں، شاید میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں کہا تھا، وہاں ایک قبرستان ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا نام مٹا دیں گے۔ آج گلی میں ہر تیسرے آدمی کا نام محمد ہوتا ہے، لوگ فخر کرتے ہیں اپنی اولاد کا نام محمد رکھنے پر۔ کوئی ابو لہب کسی نے نہیں رکھا ہوگا، کسی نے اپنی اولاد کا نام ابو جہل نہیں رکھا ہوگا، یہ سارے دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے، صرف نام تو ہے اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو سمرقند میں قبرستان ہے جس میں جس میں دفن ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو اس آدمی کا نام محمد ہونا چاہیے، اور دوسری شرط ہے کہ وہ حدیث کا حافظ ہونا چاہیے۔ حدیث کا حافظ ہونے کا مطلب ہے 1 لاکھ حدیثیں زبانی ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں تو آیتیں ہیں وہ 6000، یا جو علماء بتاتے ہیں جو مشہور قول ہے کہ 6666، حالانکہ اس میں بھی بہت اختلاف ہے، بہرحال اس کے قریب آیتیں ہیں، لیکن حدیث کا حافظ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم اس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو۔ تو اس قبرستان میں دفن ہونے کی 2 شرطیں تھیں، محمد اور اس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو۔ کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں 300 ایسے علماء مدفون ہیں جن میں سب کا نام محمد ہے اور سب 1 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ یہ کس کا کرشمہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور آپ کے نام، یہی معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کے دشمن کیا آپ کا نام مٹائیں گے؟ آپ کے دشمن چاند پر تھوکتے ہیں، اور چاند پر تھوکنے والے کا اپنا ہی چہرہ تھوک سے گندا ہوتا ہے،
چاند کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی سنتوں کو کوئی چھوڑے گا تو وہ چھوڑنے والے کا نقصان ہوگا، جو عمل کرے گا تو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی درجہ اونچا کر دیں گے۔ ہمیں امتیوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، وہ درود بھی بڑی عجیب شان ہے، یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام دیتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کو 10 نیکی دی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ آدمی حضور ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے اور 40 اس کو ثواب اور نیکی کی چیز مل رہی ہے۔ یہ سب ورفعنا لک ذکرک کے معنی ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا تاکہ بندوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مشکل کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، ہر مشکل کے پیچھے اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ یہ ہر مشکل کے ساتھ، مع کا لفظ عربی میں اور اردو میں بھی دونوں معنوں کے لیے آتا ہے۔ میں تیرے ساتھ ساتھ آتا ہوں کا مطلب ساتھ آتا ہوں، یا دوسرا ایک مطلب یہ ہوتا ہے تو جا میں پیچھے ہی آ رہا ہوں، تو ساتھ کا ترجمہ ساتھ بھی ہوتا ہے اور ساتھ کا ترجمہ پیچھے بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، یعنی جب ایک وقت آدمی کسی اعتبار سے مشکل میں ہوگا تو دوسرے بہت اعتبارات سے وہ آسانی میں ہوگا۔ آدمی مثلا بخار آ گیا اس کو، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا، دیوبند کے ایک بزرگ تھے میاں اصغر حسین، ان کی خدمت میں مفتی شفیع صاحب وغیرہ گئے، بخار آ گیا تھا، پوچھا حضرت کیسا ہے؟ کہا میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہے، میں کان سے سن سکتا ہوں، زبان سے بول سکتا ہوں، میرے ہاتھ بھی صحیح کام کر رہے ہیں، سب بہت سارے اللہ کے انعامات گنوائے۔ کہا تھوڑا سا بخار ہے، تو بخار ہے ایک مشقت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنی ساری راحتیں ہیں۔ یہ آدمی اس کو ہر وقت اگر سوچے، مثلا کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے گھر والوں کو عافیت سے رکھا ہے، اللہ جو ہے وہ اللہ نے ماں باپ کو زندہ رکھا ہے، ان کو دیکھ کر آدمی ٹھنڈک حاصل کر سکتا ہے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی مشقت میں ہے تو سرتا سر مشقت میں ہے، اللہ کا کوئی انعام ہی اس پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی سوچتا نہیں ہے، اس کی تھنکنگ، اس کی سوچ ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ وہ مصیبت کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہر مشقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، اور ساتھ کا ایک مطلب ہوتا ہے ہر مشقت کے پیچھے، یعنی ہر مشقت کے بعد ایک زمانہ تکلیف کا آئے گا۔ پھر کسان کھیتی میں کھیتی کرنے کے لیے کھیت میں کتنی محنت کرتا ہے، 4 مہینہ 2 مہینہ کچھ محنت کرنا ہے، پھر اس کے بعد آسانی کا موسم بھی آنے والا ہے، پھر جب فصل کٹے گی، اس کی آمدنی آئے گی تو اس کو آسانی ہوگی۔ طالب علم پڑھتا ہے، اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، پھر جب رزلٹ آتا ہے، اچھے مارکس آتے ہیں، وہ نوکری پر جاب پر ہو جاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ پچھلا پڑا ہوا سب اس کو کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی دین کے لیے بھی اگر مشقت کرو گے، اللہ کے لیے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مشقت کے بعد ایک آسانی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ وہ آسانی تم کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ وہ آسانی دنیا میں بھی آئے گی اور آخرت میں تو آسانی ہی آسانی ہے۔ جو بندہ دنیا میں جتنی مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مشقت اور مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ گئی تو پھر آدمی کو اس پر صبر کرنا چاہیے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا انعام دینے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی لوگوں نے ایک عجیب نقطہ نکالا ہے۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز الف لام کے ساتھ ذکر کی جائے، جیسے مع العسری دونوں آیتوں میں مع العسر الف لام کے ساتھ ہیں، اور جب کوئی ایک ہی نام 2 مرتبہ الف لام کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس سے مراد ایک ہی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ مشکل کا لفظ ذکر فرمایا لیکن وہ مشکل ایک ہی ہے، اور جب الف لام کے بغیر کوئی نام ذکر کیا جائے تو وہ اگر ایک بار ذکر کیا پھر واپس آگے ذکر کیا، جیسے اس آیت میں پہلی آیت میں یسرا ہے، پھر دوسری آیت میں بھی یسرا ہے، تو اس سے مراد الگ الگ یسر، الگ الگ آسانی۔ تو علماء نے اس سے نقطہ نکالا ہے کہ ہر مشقت کے ساتھ نہیں، ہر مشقت کے آگے پیچھے آسانی ہوتی ہے۔ پہلے اللہ نے انعام میں رکھا ہوتا ہے، پھر کچھ مشقت آتی ہے، پھر اللہ انعام میں رکھے۔
اسی لیے ایک بادشاہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے اپنی انگوٹھی پر ایک جملہ لکھوایا تھا، بڑا عجیب و غریب جملہ، بڑا عبرت والا جملہ، ایسا جملہ کہ آدمی جب خوشی میں دیکھے تو اس پر غم طاری ہو جائیں، اور جب غمی میں دیکھے تو اس کو خوشی ہو جائے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی پر لکھوایا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو جب وہ بہت خوش ہوتے تھے دیکھتے تھے تو غم ہوتا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جب بہت مصیبت میں ہوتے تھے، مشقت میں ہوتے تھے، اس کو دیکھتے تھے تو اس پر لکھا ہوا رہتا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہم لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل کے وال پیپر پر آدمی الا بلا ادھر ادھر کی تصویریں اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتا ہے، ایسی کوئی چیز رکھنی چاہیے جب بھی آدمی کھولے اس کو عبرت حاصل ہو، اس کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنے، خود اس کی اپنی ذات۔ کوئی اور بھی اگر آپ کے موبائل کو بھولے سے وہ اگر کھول دے تو وہ اسکرین پر کوئی نصیحت چمک رہی ہو، کوئی ایسا جملہ ہو جس سے آدمی کی اپنی، اللہ نے ہدایت کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا ہے، کبھی آدمی کی نظر پڑ جائے اور وہ جملہ دل میں چپ جائے آدمی کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ لوگ اسٹیٹس رکھتے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے، ایسے ایسے اسٹیٹس رکھتے ہیں کہ خود تو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لیتے ہیں، خود تو گانا سنا اور وہ دوسروں کو سنایا، دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر لیا، فیس بک پر پروفائل میں اور اس میں اپنے وال پیپر پر، انسٹاگرام پر ایسی ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں تو عبادت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آدمی اسٹیٹس پر ایسی چیز رکھے، قرآن کی آیت اس نیت سے رکھے کہ جتنے میرے مسلمان بھائی سنیں گے کم از کم ہر ایک کو قرآن کی ایک آیت سنانے کا ثواب تو مجھ کو ملے گا۔ ادھر ادھر کی گناہ کی چیزیں، بیہودہ قسم کے جو ہے وہ جوک رکھے جاتے ہیں، لطیفے رکھے جاتے ہیں، کسی کی جو ہے وہ عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، یہ سب چیزیں تو آدمی کو آخرت میں برباد کر دے گی۔ تو اپنے وال پیپر پر، اپنے اسٹیٹس پر کوئی ایسی چیز رکھنی چاہیے جس سے خود آدمی کو بھی عبرت حاصل ہو اور دوسروں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو۔ جیسے پہلے کے لوگ اپنی انگوٹھیوں پر، یہ مستقل ایک ٹاپک ہے کہ پہلے کے بادشاہوں نے اپنی اپنی انگوٹھیوں پر کیا لکھوایا تھا۔ کوئی لکھتا تھا الحکومت للہ، بادشاہ ہے وہ، لیکن لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ تیری نہیں ہے، حکم تو اللہ کا ہی چلتا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے عجیب عجیب لکھوایا۔ بعض بزرگوں کے، بادشاہوں کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنی انگوٹھی پر الموت لکھوایا تھا، جب بھی ان کو گناہ کرنے کا جی چاہتا تھا وہ اس کو دیکھتے تھے تو ان کو اپنی موت یاد آ جاتی تھی۔ تو ایسی کوئی چیز اپنے موبائل کے اوپر ہونی چاہیے۔ لوگ اس میں جو ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے اوپر وال پیپر پہ قرآن کی آیت رکھی اور پھر وہ ٹوائلٹ میں چلے گئے تو کیا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ بند ہے، وہ جیب میں ہے، اور جیب میں رہنے سے، بند رہنے سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وہاں جا کر آپ کھلا ہوا نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ تو لاک ہوتا ہے عام طور سے ہمارے موبائل پر، بہت کم لوگ اب ایسے ہوتے ہیں جن کا موبائل بغیر لاک کے ہو یا کھلا ہوا رہتا ہو۔ تو بہرحال ہماری ہر چیز سے کسی نہ کسی کو عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ اب ٹی شرٹ پہنتے ہیں ہمارے نوجوان، ہم نہیں کہتے کہ پہنو، لیکن جو لوگ پہنتے ہیں پیچھے جو ہے وہ الا بلا جملے لکھواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھواتے ہیں، لوگ دیکھ کر ہنستے ہیں۔ گاڑی ہے، گاڑی کے پیچھے کچھ لکھواتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ، اب جیسے فلموں کا تذکرہ ہے تو جو بھی نئی فلم آئے گی، پٹھان، خان، یہ وہ، تو سب کا جو ہے وہ پیچھے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا رہے گا۔ کیا ان سب چیزوں کے پیچھے پڑنا؟ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے کوئی ایسا خوبصورت جملہ لکھے کہ کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو اس کے دل کو چبھ جائے؟ جیسے ہم نے دیکھا ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کیا تم اس کو پوچھتے ہو جس کو تم نے بنایا، یا اس کو پوچھتے ہو جس نے تم کو بنایا؟ اب ایسا جملہ ہے کہ ہر آدمی پڑھ کے غور ضرور کرے گا، چاہے ایکسیپٹ کرے نہ کرے لیکن غور ضرور۔ اور نوساری کے ہیں جن صاحب نے یہ جملہ لکھوایا۔ تو ہم بھی اپنی چیزوں کے پیچھے، اپنی چیزوں کو دعوت کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بزرگ نے لکھوایا تھا، وہ بادشاہ نے، کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو ان مع العسر یسرا میں اللہ تعالیٰ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ کبھی بھی ہمیشہ مصیبت نہیں رہتی، ہمیشہ راحت بھی نہیں رہتی، ہمیشہ کی راحت یا ہمیشہ کی مصیبت آخرت میں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، جو جہنم میں گیا ہمیشہ کی مصیبت ہے، جو جنت میں گیا ہمیشہ کی راحت ہے۔ دنیا تو ہے نا دھوپ سائے کے مانند ہے، دھوپ ہمیشہ نہیں رہتی، سایہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، آتا جاتا رہتا ہے۔ مصیبت اور راحت یہ دونوں دنیا میں آتی جاتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سمجھایا، اور آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اے نبی جی جب آپ فارغ ہو گئے، فارغ ہو گئے کا مطلب جب
مخلوق کی خدمت سے، مخلوق کو دین کے احکام پہنچنے سے دن بھر آپ دوڑے، دن بھر آپ نے محنت کی، اس کو دعوت دی، اس نے جو ہے وہ گالیاں بکی، اس نے برا بھلا کہا، پھر اس پر پھر رات کو آ کے گھر پہ آپ کو سو نہیں جانا ہے۔ اللہ فرما رہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب لوگوں کو دین کی باتیں سنا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر تھکو ہمارے سامنے عبادت کرو۔ آج کل آدمی کیا کرتا ہے، جب کاروبار سے فارغ ہو کر گھر پر آتا ہے تو پھر موبائل لے کر سو جاتا ہے کہ چلو تھوڑا سا وقت ملا ہے تو تھوڑا سا ذہن کی تفریح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تھک ہار کر گھر آؤ تو سونا نہیں ہے، گھر آ کے پھر اللہ کی عبادت میں لگو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ بعض ازواج مطہرات کہتے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے، اتنا لمبا آپ قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر سوجن آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ، ایک تو گناہ آپ سے ہوتے نہیں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے قرآن میں کہ ہم نے معاف کر دیے، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم کو اگر آج کوئی جھوٹا موٹا بھی بھولے سے بھی خواب سنا دینا کہ میں نے آپ کے متعلق سنا کہ آپ جو ہے وہ جنت میں نے آپ کو دیکھا، تو آدمی چادر تان کر سو جائے گا کہ چلو اب تو چھٹی ہو گئی، اپنے جنتی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، جنت بنائی اللہ نے، دنیا ان کے لیے بنائی، لیکن اللہ کے لیے اللہ کے سامنے اتنا تھکتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ بعض مرتبہ بعض صحابہ زیادہ عبادت کی حرص میں کبھی کبھی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سنت نافل نماز کی نیت باندھ لیتے تھے تو پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسا بھی ہوا ہے بعض صحابہ کے ساتھ کہ اتنا لمبا قیام فرمایا کہ وہ صحابی غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، یا ان کے جی میں آیا کہ اب تو میں نماز توڑ کر چلا جاؤں، میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کی پاک بیویوں میں سے ایک ہے حضرت یہ مکے میں آخر کی زندگی میں دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ سے پہلے جن کے ساتھ نکاح ہوا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو اتنے لمبے نفل پڑھتے ہیں، ایک بار میں بھولے سے آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو مجھے ایسا لگا کہ کب آپ رکوع کریں گے، پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کب میرے ناک میں سے خون نکل آئے گا، اتنا لمبا آپ رکوع فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور خاموش ہو گئے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ کو کہ جب آپ مخلوق کی خدمت سے فارغ ہو جائیں تو پھر خالق کے سامنے کھڑے رہیے۔ اور ہم جو دن بھر دوڑتے دھوپتے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تو کون عبادت کر سکتا ہے، پر تھوڑا سا تو آدمی کر سکتا ہے، کم از کم اتنا کر سکتا ہے کہ رات کو تھکا کر کھیت سے آیا، دکان سے آیا اور کھیل کر آیا، اسٹوڈنٹ ہے کھیل کر آیا تو 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھ لے، وضو کر کے کم از کم سو لے، تو رات کا پورا سونا بھی اس کی عبادت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے متعلق لکھا ہے، اور خاص کر آپ کا آخری جو زمانہ ہے اس میں آپ نے اپنی عبادت بہت زیادہ بڑھا دی تھی۔ فضائل اعمال میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھی، پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ، 3.5 پارے سے زیادہ جو ہے وہ پوری سورہ بقرہ، پھر رکوع کیا تو ہماری طرح تراویح والا نہیں کہ تراویح میں پاؤ پارا پڑا اور رکوع جو ہے وہ آدھی منٹ میں پورا ہو گیا، جتنی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں رہے اتنی ہی دیر رکوع میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر سجدے میں گئے تو اتنی دیر سجدے میں رہے، پھر جب سجدے سے اٹھے دوسری رکعت کے لیے تو سورہ بقرہ کے بعد والی صورتیں، سورہ آل عمران، پھر سورہ مائدہ تک اللہ کے رسول، یعنی 5-6 پارے آپ نے 2 رکعت میں 4 رکعت میں پڑھ دی۔ بعض مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک آیت پڑھتے رہتے تھے، یعنی ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، یہ آیت پڑھتے ہوئے پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار، کتنی عبادت کرتے تھے۔ تو ہم امتی ہو کر جس رسول کا ہم نام لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا تو جو ہے وہ ہم اپنی اس کا کر سکتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی اپنے رب ہی سے دل لگاؤ، عبادت کے ذریعے، دعا کے ذریعے آدمی اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ چپل کی پٹی تو موچی کے پاس جا کے فٹ سے بنوا لینے کا اس میں، لیکن نہیں، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ
بنانا تو موچی کے پاس ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے مانگو گے چھوٹی سے چھوٹی چیز، آدمی مسجد سے نکلا گھر جانا ہے تو اللہ مجھے گھر جانا ہے، کاروبار کے لیے نکلا، کسی دوست سے ملنے کے لیے، ہر موقع سے اللہ کی طرف توجہ رہے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے کانٹیکٹ جڑے گا، اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اور جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ جتنی باتیں آ رہی ہے اللہ ان سب پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خوب عمل کر کے اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے لیے عبادت کرنے کا اللہ ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سب کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جاتا ہے، اے اللہ کچھ ایسا ہمارا دل بنا دے کہ تیرے لیے وقت نکالنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ابھی سے اس کے لیے اپنی زندگی کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی عافیت والی دولت سے ہم سب کو اور پوری بستی کو مالا مال فرما، اللہ قرآن پاک کے انوار سے ہماری بستی کو اور ہمارے دلوں کو اللہ منور فرما، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، قرآن علوم و معارف اور قرآن احکام سے ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو اللہ منور اور مزین فرما، اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ بستی میں اس کے ذریعے سے ایک صالح انقلاب پیدا فرما، اللہ ہماری زندگی میں اس کے ذریعے سے ایک صالح انقلاب پیدا فرما، اے اللہ جو مسلمان بھائی جہاں کہیں جس مصیبت کا شکار ہے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو نجات عطا فرما، اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم